پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو مسلسل کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی صارفین کو اس کا ریلیف بالکل بھی نہیں مل رہا. حکومت اور پیٹرولیم کمپنیاں مل کر پیٹرول کی فی لیٹر گویا کی قیمت کے اوپر 116 روپے ٹیکس اور مناسب وصول کر رہی ہیں. اس وقت فی لیٹر جو پیٹرول ہے وہ 178 روپے اور 2 پیسے اس پہ لیوی لی جا رہی ہے، جبکہ 6.89 روپے ان کے اوپر کوئی لینڈ فریٹ ایکٹیوائزیشن بلکہ ایکوکلائزیشن گویا کہ مارجن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس ہے وہ لیا جا رہا ہے، جبکہ 7.87 ڈسٹریبیوشن مارجن اور 8.46 روپیز ڈیلرز مارجن وصول کیا جا رہا ہے. ڈیزل کی بات کریں تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر پر تقریباً 113 روپے ٹیکسز ہیں اور مارجن وصول کیا جا رہا ہے مل کے بنیادی طور پہ، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس کے اوپر کوئی 77 روپے 01 پیسے، جبکہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ بھی اتنی ہے، جبکہ 3.21 روپیز ان لینڈ فریٹ ایکوکلائزیشن گویا کہ مارجن ٹیکس ہے یہ بھی، اور ساتھ میں 7.87 روپیز ڈسٹریبیوشن مارجن، جبکہ 12 پیسے ایکسٹرا مارجن اور 8.64 روپے ڈیلرز مارجن وصول کیا جا رہا ہے. عالمی منڈی میں ہم دیکھیں تو قیمتوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی کمی ہو رہی ہے، لیکن صارفین کو یہ ریلیف نہیں مل رہا، اور اب جو قیمتیں کم کرنے کی بجائے حکومت وقت لیوی بڑھا رہی ہے اور اس کا راستہ بھی روکا جا رہا ہے ریلیف کا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ ایک سطح پر مستحکم رکھنا چاہتی ہے حکومت وقت، اور اس کے نتیجے میں جو ٹیکس کو بڑھایا جا رہا ہے تو اربوں روپے کی لیوی وصول کرنا اس سے مراد ہے. لیکن ذات میں صارفین ناظرین یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ کیا عالمی منڈی میں جو ایک کمی آئی ہے، ڈکلائن ہے قیمتوں میں، اس کو لے کے حکومت ٹیکس ایڈجسٹ کرنے کا اس کو ذریعہ بنا رہی ہے، اس سے پیسے وصول اور لوگوں سے کرنا چاہ رہی ہے، کیا مقاصد ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف لیوی کی ماد میں اضافی وصولے پر جو منطق پیش کر رہے ہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریونیو یہ وصول ہوگا اس سے بلوچستان کی ترقی کو پہ خرچ کیا جائے گا. گویا کہ یہ کیا کہانی ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا چینی کے معاملے پہ بھی کہیں گے، کیونکہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد چینی کی قیمتوں میں بھی کوئی کہا جا سکتا ہے کہ 34 روپے سے بھی زیادہ کا اضافہ. وہ کہانی کیا ہے؟ طاہر شیرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ، اور ساتھ میں اکانومی کے اوپر بالخصوص پیٹرولیم اور اس طرح کے جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے، اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ طاہر شیرانی. انفیکٹ جاننا چاہیں گے دنیا بھر میں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ کی، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ریلیف ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. پچھلے 2-3 ماہ سے پریڈکشن ضرور آتی ہیں کہ شاید 10 روپے 15 روپے 20 روپے نیچے آ جائیں گی، بٹ آل آف سڈن لیوی اوپر چلی جاتی ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ گویا کہ کوئی IMF کی گویا کہ کنڈیشنز ایسی ہیں، یا پھر یہ ایک بڑا ایزی سولوشن ہے ٹیکس وصولی کا؟ حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بلوچستان میں سڑکیں بنیں گی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے، اور اس سے پہلے پچھلے مہینے 10 روپے لیوی انہوں نے بڑھائی تھی، وہ بجلی کی قیمت کم کرنی تھی 1 روپے 71 پیسے. تو ایک طرف IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا پچھلے مہینے، پھر مارچ میں ریکارڈ ترسیلات زر، برآمدات میں اضافہ، اور اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ، معاشی فرنٹ پہ یہ خبریں آ رہی ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایک میسیجنگ ہو رہی ہے، شاید کوئی خزانہ خالی ہو گیا ہے، کہ بلوچستان میں جو سڑکیں ہیں وہ بنیں گی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے. اور دوسرا اس کے ساتھ گزشتہ مہینے بجلی بھی جو سستی ہوگی وہ بھی پیٹرولیم لیوی کے پیسے سے. تو یہ قومی خزانے کا خالی ہونے کا میسج دیا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ پھر وہ استعمال کریں، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر عوام کو آپ بتائیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے خزانہ خالی ہے، لہٰذا یہاں سے کچھ آئے گا تو کچھ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک وفاقی ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے PSDP، ہر سال وہ ایلوکیشن ہوتی ہے. اس سال 1400 ارب روپے ایلوکیشن ہوئی تھی، 300 روپے اس پہ کٹ ہو چکا ہے، 1100 ارب روپے. 1100 ارب روپے میں سے 9.5 ماہ میں آپ کی یوٹیلائزیشن ہوئی ہے 424 ارب، لیس دین 40%. اور اس کا کیا ریزن ہے؟ تو آپ کا جب پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، ترقیاتی بجٹ، وہ آپ 40% تک بھی 9.5 مہینے میں خرچ نہیں کر پائے، تو آپ بلوچستان میں سڑکیں بنانے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی منطق.
ہم تو شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ جب لیوی بڑھائی جا رہی ہے تو یہ جو کابینہ ارکان کی ریسنٹلی تنخواہیں بڑھی تھی یا پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی تھی، یہ پیسہ وہاں پہ خرچ ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام تو 78 سال سے جو اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، ان کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، تو یہ بھی خوشی سے برداشت کر سکتے اگر آپ ان کے سامنے بات کریں۔ پیٹرولیم لیوی اس سال ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ اسٹیمیٹ ہے کہ وہ وصول کی جائے گی۔ پچھلے سال 1019 ارب روپے وہ بھی ہائیسٹ تھی، اس مرتبہ 1300 ارب روپے تقریباً اس کا ٹارگٹ ہے کہ وصول، لیکن ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے اس سے پہلے تو حکومت نے اعلان نہیں کہ ہم نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، آپ پہلے بھی تو 15 مارچ سے پہلے بھی تو آپ وصول کر رہے تھے نا، بالکل ایسے، تو آپ نے وہ پیسہ کیوں اناؤنس نہیں کہ ہم نے خرچ کر رہے ہیں؟ جب آپ کو ایک چیز پیٹرولیم پرائس انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہیں، عوام کو اس کا ریلیف ملنا ہے، آپ اس کا ریلیف نہیں دے رہے، اور پچھلے مہینے 10 روپے بڑھا کر 1 روپے 71 پیسے بجلی وزیر اعظم نے اعلان بھی کہ ہم سستی کر رہے ہیں، تو وہ بھی عوام کی جیبوں سے نکال کر آپ سستی کر رہے ہیں۔ اب سڑکیں بھی عوام کی جیبوں سے پیسہ آلریڈی، حالانکہ عوام دے رہی ہے ٹیکسز، یہ نان ٹیکس ریونیو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، آپ یہ بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں بلوچستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کا کوئی، ورنہ تو وفاق کا پیسہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو سسٹم کے بینیفیشری ان کے علاوہ میں بات کروں بلوچستان کے لوگوں کی، کہ آیا وہ رسپیکٹفل یہ چیز ایکسیپٹ کریں گے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ کے لوگ پیسے دیں گے پیٹرول خرید کے، ڈیزل خرید کے، وہ پیسہ آپ بلوچستان لے کر جا رہے ہیں، ان کی رسپیکٹ کے اوپر شاید خیرات کا تصور وہ کس طرح لیں گے وہ اس بات کو؟ تو وہ ایک یہ تمام میکنزم اس طرح ہے کہ اگر آپ نے پچھلے مہینے 10 روپے بڑھائی تھی، 70 روپے میکسیمم لیمٹ قانون کے مطابق تھی پیٹرول اور ڈیزل پر، آپ نے راتوں رات وہ قانون تبدیل کر دیا کہ آپ 70 روپے سے زیادہ بھی ہم لیوی وصول کر سکتے، اس لیے 78 روپے تک پہنچا دے پیٹرول پہ اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 77 روپے۔ تو ایسے میں یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ ان کو واضح طور پر اگر پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں کم کرنی تھی، ان کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سٹیٹس کی طرف آئیں تو آپ، کیونکہ آپ تو اعداد و شمار بڑی چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈکلائن آئے ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اگر اس کو دیکھیں اور لاجیکلی اس کو لے کے پاکستان بھی، حکومت بھی اگر ریلیف دینا چاہے تو میکسیمم کتنا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ پروڈکٹ کی قیمتیں کتنی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اور اس سے اوور اینڈ ابو وصول کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، جو پیٹرول کی جو اصل قیمت ہے وہ تو الگ ہوتی ہے نا، جو اس وقت جو اس مرتبہ تھا وہ تقریباً 8 روپے 2 پیسے ہونا چاہیے تھا، بڑھائی کے جو لیوی 8 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ لگائی ہے، اگر یہ نہ بڑھاتے تو 8 روپے 2 پیسے پیٹرول سستا ہو جاتا۔ اسی طرح ہائی سپیڈ کچھ آئی ایف ایم، جس طرح آئی ایف ای ایم، ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن کی آپ نے بات کی، اس میں تھوڑا ہوتا ہے، تو 8 روپے تک ریلیف مل سکتا تھا پر لیٹر اس مرتبہ، پچھلی مرتبہ 10 روپے تک ریلیف مل سکتا تھا جو 15 مارچ کو انہوں نے قیمتیں اناؤنس کی تھی۔ تو یہ 18 روپے تو آپ نے لیوی بڑھا کر 18 روپے کا ریلیف تو روکا ہے حکومت نے۔ اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے حکومت کے پاس، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی پرائسز بڑھیں گی اور وہ لیوی کم کریں گے تو ڈیمانڈ یہاں پہ بڑھ سکتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو پیٹرولیم جو بل ہوگا امپورٹ بل وہ بھی بڑھ سکتا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ بھی اس پر متاثر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ویسے نہیں ہے تو ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو امپورٹ کرنا پڑے گا، تو ڈالر خرچ کرنے پڑے گا۔ جی بالکل، اب کیونکہ قیمتیں کم ہو رہی تھی، بڑھ تو نہیں رہی تھی، کم ہو رہی تھی، اب ان کے پاس اگر وہ کم کرتے، ریلیف پاس آن کرتے، تو حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو اس لیے راشننگ کی جائے۔ راشننگ کا مطلب یہ حکومتیں اپنے انتظامات کے ذریعے جس طرح لیوی بڑھا دیا ہے، ریلیف روک دیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈیمانڈ بڑھنے کے جو امکانات ہیں وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے جو امپورٹ بل ہے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ اس میں جو غیر منصفانہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت دیکھتی ہے بجٹ خسارہ اپنا بجٹ خسارہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ متاثر نہ ہو، لیکن عوام کا بجٹ جو متاثر ہو رہا ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کہ ان کے لیے جو آپ نے انفلیشن اسی جگہ پہ کھڑی، اس کی رفتار ضرور کم ہوئی ہے، بٹ اشیاء آج بھی مہنگی ہیں، ساتھ میں کہ جہاں پہ ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ بھی ان کو پاس آن نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے کوئی کوشن کریٹ آپ نہیں کر پا رہے۔ لیکن مور امپورٹنٹلی یہ بھی کہیں ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایف پی آر ٹیکس ٹارگٹس پورے نہیں ہو پاتے، اور کہا ہی جاتا تھا حکومت جب آئی تھی کہ ہم اس کا بیس بڑھانے جا رہے ہیں، ہم بہت سارے اور سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، تو اس اٹ ایزی سولوشن کہ آپ کو بڑے آرام سے یہاں سے مل جاتے ہیں پیسے اور آپ کی کٹی میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، ایف بی آر کا جو ہے وہ تو ٹیکس ریونیو ہے، جو لیوی ہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے۔ صحیح۔ جو ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 57.5% تو صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس 42.5% رہ جاتا ہے۔
اس وقت پیٹرول اور ڈیزل پر جو سیلز ٹیکس ہے پیٹرولیم مصنوعات پر وہ زیرو ہے، سیلز ٹیکس کوئی وصول نہیں کیا جا رہا۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ نان ٹیکس ریونیو صوبوں کو آپ نے شیئر نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا، وفاق کا ریونیو ہے، یہ وفاق کے پاس رہتا ہے۔ اور اگر آپ سیلز ٹیکس لگاتے، انہیں آپشن ان کے پاس دوسرا ہو سکتا تھا، قانون تبدیل کر کے سیلز ٹیکس لگا لیتے، لیکن سیلز ٹیکس وفاق کے پاس اس کا بہت کم ہی حصہ بچتا، باقی تو صوبوں کے پاس چلا جاتا۔ اس لیے عقل مندی یہی تھی کہ لیوی بڑھائیں، قانون تبدیل کریں۔ اب حکومت کے پاس اختیار ہے کہ 70 سے زیادہ لیوی لگائے، تو انہوں نے لگا دیا ہے۔ تو اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکسز جس میں 10% کسٹم ڈیوٹی امپورٹ پہ ہے، 78 روپے لیوی ہے، پھر ڈیلرز کمیشن، مارجن او ایم سی کا کمیشن ہے، پھر آئی ایف ای ایم ہے، یہ سارا ملا کے 115 روپے تک تقریباً یہ آج ہے نا، اصل قیمت سے ہی نکال دیں تو پیٹرول 115-16 روپے سستا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمیشنز وغیرہ نکال کے بھی، ٹیکسز صرف ہم بات کریں لیوی کی اور کسٹم ڈیوٹی کی، وہ بھی 90 روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ تو اچھا خاصا بہت بڑا ریلیف بالکل یہ، لیکن حکومت یہ نہیں کرے گی، حکومت مزید قیمتیں کوشش کر سکتی ہے کہ بڑھا دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قیمتیں کم کریں، ان کی فیور میں چیزیں نہیں جا رہی ہیں اس وقت۔ صحیح، کیونکہ ان کو پیسے چاہیے اور پیسے یہیں سے آنا بڑا ہے۔ جی پیسے بھی چاہیے اور ڈیمانڈ بھی انہوں نے کم، ڈیمانڈ کو بھی کم رکھنا ہے کم از کم، اس کو بھی، تاکہ امپورٹ جو بل ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ چینی کی کہانی بھی